طوفانی بارشوں سے مختلف شہروں میں نظام زندگی بری طرح متاثر۔ بلائی علاقوں میں 6 فٹ تک برفباری، لینڈ سلائیڈنگ اور شدید برفباری کے باعث قراقرم ہائی وے سمیت متعدد اہم شاہراہیں بلاک ہو چکی ہیں۔ ندی نالوں میں طغیانی آ چکی ہے۔ مٹھا میں گھر پر تودہ گرنے سے 4 افراد جاں بحق ہو گئے۔ لوئر دیر میں میاں بیوی اور بچہ دم توڑ گئے۔ پاک آرمی کا ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ مختلف حادثات میں جاں بحق افراد کی تعداد 19 ہو گئی۔ 29 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ تفصیلات دیکھیے اس رپورٹ میں۔ ملک کے میدانی علاقوں میں طوفانی بارشیں، پہاڑی علاقوں میں شدید برفباری سے نظام زندگی بری طرح متاثر۔ خیبر پختونخوا میں موسلادھار بارش اور بلائی علاقوں میں شدید برفباری سے رابطہ سڑکیں بلاک ہو گئی۔ موبائل سروس بھی معطل۔ علاقے میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ مختلف علاقوں میں 6 فٹ تک برفباری ریکارڈ کی گئی۔ RCD شاہراہ سیلابی ریلے سے ڈوب گئی۔ کفتان ہائی وے بھی بند۔ شانگلہ میں لینڈ سلائیڈنگ سے قراقرم ہائی وے اور بشام سواد روڈ بلاک ہو گئی۔ گلیات میں بھی بارش اور برفباری سے نظام زندگی مفلوج ہو گیا۔ بٹا کے پہاڑی علاقے میں مکان پر تودہ گرنے سے 4 افراد جاں بحق ہو گئے۔ لوئر دیر میں میاں بیوی اور بچہ دم توڑ گیا۔ شدید بارشوں سے متاثر گوادر شہر تاحال پانی نکاسیاب نہ ہونے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ پاک آرمی کا ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن جاری۔ متاثرین کو خوراک، پانی اور ادویات فراہم کر دی۔ سیلابی ریلے میں پھنسے 8 افراد کو بحفاظت ریسکیو کر لیا گیا۔ گوادر ایئرپورٹ پر فلائٹ آپریشن منگل کے روز تک معطل۔ نوشہرہ میں بھی شدید بارشوں نے تباہی مچا دی۔ 2 گھروں کی چھت گرنے سے 2 افراد زخمی۔ خاتون کی حالت تشویشناک۔ لوئر دیر میں شمسی خان کے مقام پر تلاش ندی میں سیلابی پانی سے دیر پشاور شاہراہ بند ہونے سے مسافر گاڑیاں پھنس گئیں۔ ادھر کاغات میں شدید برفباری سے ایک مکان کی چھت گر گئی۔ رابطہ سڑکیں بھی بند۔ بٹگرام کی تحصیل کا زمینی رابطہ دیگر شہروں سے منقطع ہو گیا۔ خیبر کی تحصیل میں لینڈ سلائیڈنگ کے باعث متعدد مکانات اور دکانوں کو نقصان پہنچا۔ مظفر آباد میں لینڈ سلائیڈنگ سے ندی نالوں میں طغیانی۔ ضلع باغ اور وادی لپا میں لینڈ سلائیڈنگ کے باعث گھروں کو نقصان پہنچا۔ لوہار گلی اور سرا سے پیر چناسی تک سڑک بند۔ دیروالا کے میدانی علاقوں میں بھی برفباری۔ لواری ٹلن شدید برفباری اور برفانی تودے گرنے سے ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند۔ لاہور میں سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی۔ شہر کے مختلف علاقوں میں تیز بارش کے ساتھ ژالہ باری نے شاہراہوں پر سفید چادر بچھا دی۔ تیز ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ سہیل کیسر کی رپورٹ دیکھیے۔ لاہور میں صبح سے ہی بادلوں اور سورج کے درمیان آنکھ مچولی کا سلسلہ جاری تھا، جس دوران کبھی بادلوں کا پلڑا باری ہو جاتا تو کبھی سورج بادلوں کو پچھلے قدموں پر دھکیل دیتا۔ اسی کھینچتانی میں بادلوں نے یکایک جو جارحانہ انداز اختیار کیا تو انہوں نے شہر میں مختصر وقت کے لیے تیز بارش کے ساتھ اولے بھی برسا دیے۔ تڑا تڑ اولے پڑنے سے کینال روڈ، ایبٹ روڈ، شملہ پہاڑی، مال روڈ اور دیگر علاقوں میں شاہراہوں پر سفیدی کی چادر بچھ گئی۔ تیز ہوائیں چلنے سے موسم خنک اور خوشگوار ہو گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق لاہور سمیت پنجاب کے بیشتر اضلاع کی فضاؤں پر بادلوں کا راج ہے۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے آئندہ 48 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں بارش کی پیشگوئی کر دی ہے۔ بعض علاقوں میں آندھی اور ژالہ باری، پہاڑی علاقوں میں برفباری کا امکان ہے۔ NDMA کے مطابق ملک میں اگلی بارشوں کا سلسلہ 5 مارچ سے 7 مارچ تک متوقع ہے۔ اسلام آباد سے رپورٹ دیکھیے۔ اگلے 48 گھنٹوں میں ملک کے زیادہ تر علاقوں میں معتدل سے شدید بارشوں کا امکان۔ بعض مقامات پر آندھی اور پہاڑی علاقوں میں برف باری متوقع۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے ایڈوائزری جاری کر دی۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر کے مطابق اگلے 12 سے 24 گھنٹوں میں ملک کے شمالی علاقوں سمیت خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، آزاد جموں کشمیر، بالائی اور وسطی پنجاب میں معتدل سے شدید بارش، برف باری، بیشتر علاقوں میں آندھی اور ژالہ باری کا امکان ہے۔ اگلی بارشوں کا سلسلہ 5 مارچ سے 7 مارچ تک کے درمیان متوقع ہے۔ بارشوں کا نیا سلسلہ بلوچستان کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان اور پنجاب کے بالائی علاقوں کو متاثر کرے گا۔ پنجاب کے جنوبی علاقوں میں بھی کچھ علاقوں میں بارش کا امکان ہے۔ پیپلز پارٹی کے میر سرفراز بگٹی نے وزیر اعلیٰ بلوچستان کا حلف اٹھا لیا۔ سرفراز بگٹی 41 ووٹ لے کر وزیر اعلیٰ منتخب ہو گئے۔ نو منتخب وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے کہا کہ مفاہمت کی سیاست ملک کی ضرورت ہے۔ صرف پیپلز پارٹی ملک کو بحرانوں سے نکال سکتی ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلال بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ ہم مفاہمت کی سوچ کے ساتھ بلوچستان میں حکومت چلائیں گے۔ بلوچستان کے مسائل کوئی ایک شخص یا سیاسی جماعت حل نہیں کر سکتی، تمام سٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ہیلتھ سسٹم میں مرحلہ وار اصلاحات کی منظوری دے دی۔ کینسر کے علاج کی بہترین سہولتیں فراہم کرنے کے لیے خصوصی اسپتال قائم کرنے کا اعلان کر دیا۔
عوام کو صحت کی بنیادی سہولیات فراہم کرنے کا مشن، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت 3 گھنٹے خصوصی اجلاس۔ عوام کو صحت کی سہولتیں ان کی دہلیز پر دینے کے لیے پائلٹ پروجیکٹ لاہور سے شروع کرنے کا فیصلہ، عوام کو مفت ادویات کی فوری فراہمی یقینی بنانے کی منظوری۔ اجلاس میں ہیلتھ سسٹم کی تشکیل 9، محکمہ صحت کی اپ گریڈیشن کے 5 سالہ پلان پر غور کیا گیا، ماں اور بچے کی صحت کے لیے معیاری علاج سے متعلق امور کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ہدایت کی کہ کوئی اسپتال ایسا نہ ہو جہاں ڈاکٹر، عملہ، ادویات اور مطلوبہ طبی آلات میسر نہ ہوں۔ اجلاس میں دیہی اور رورل مراکز صحت اور ڈسپنسریوں کی بہتری کے لیے تجاویز پر غور کیا گیا۔ مریم نواز نے کہا کہ اربن ایریا اور دیہات میں مقررہ ایام پر موبائل ہیلتھ یونٹ بھیجے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا نومولود بچوں کے لیے انکوبیٹر کی کمی ترجیحی بنیادوں پر پوری کرنے کا حکم۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ پنجاب کے ہر شہری کے لیے علاج کی بہتر سہولتیں یقینی بنانا میرا عزم ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی شفافیت یقینی بنانے کے لیے ہیلتھ ایڈوائزری کونسل تشکیل دینے کی ہدایت۔ سیکرٹری صحت علی جان نے شعبہ صحت کی اپ گریڈیشن پر تفصیلی بریفنگ دی۔ سینیٹر پرویز رشید، رکن اسمبلی مریم اورنگزیب سمیت دیگر متعلقہ حکام نے اجلاس میں شرکت کی۔ مسلم لیگ نون کے رہنما حسن اقبال کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی اس وقت امریکہ اور IMF کے قدموں میں گری ہوئی ہے۔ تحریک انصاف امریکہ سے بھیک مانگ رہی ہے، ہمارے لیڈر کو NRO دلوا دو۔ IMF سے بھی کہہ رہی کہ NRO دلوا دو۔ امین جماعت اسلامی سراج الحق کا کہنا تھا کہ یہ الیکشن نہیں تھا، سلیکشن تھی، عوام کے ساتھ فراڈ کیا گیا، عوام نے حکومت بننے سے پہلے ہی اسے مسترد کر دیا، چاہتے ہیں کہ مزدوروں کے لیے ایک ویلفیئر کارڈ بنایا جائے۔ 58% پاکستانیوں نے الیکشن 2024 کو منصفانہ اور شفاف قرار دیا۔ 39% کا خیال ہے کہ انتخابات میں دھاندلی ہوئی۔ افسوس نے الیکشن 2024 کی شفافیت اور دھاندلی کے حوالے سے رپورٹ جاری کر دی ہے۔ اسلام آباد سے دیکھیں۔ 58% پاکستانیوں نے 2024 کے انتخابات کو شفاف اور منصفانہ قرار دے دیا۔ پنجاب، بلوچستان اور سندھ کی عوام کے نزدیک الیکشن کے دن کا عمل بھی شفاف رہا۔ KP کے 16%، بلوچستان کے 45% عوام کے نزدیک موبائل سروس کی بندش بہترین اقدام تھا۔ افسوس نے چاروں صوبوں سے 11 تا 19 فروری کے دوران 3000 سے زائد لوگوں کا سروے کیا۔ ہر 5 میں سے 3 پاکستانیوں کا خیال ہے کہ انتخابات کا انعقاد شفاف تھا۔ پنجاب میں 63%، سندھ میں 62%، بلوچستان میں 55%، اسلام آباد میں 61%، جبکہ خیبر پختونخوا میں 33% عوام کے مطابق الیکشن شفاف کروائے گئے۔ انتخابات میں دھاندلی کے حوالے سے 54% پاکستانیوں کا خیال ہے کہ انتخابات شفاف منعقد ہوئے، جبکہ 39% کا خیال ہے کہ انتخابات میں دھاندلی ہوئی۔ انتخابات میں دھاندلی کے مجموعی تاثر کے حوالے سے عوام کا خیال ہے کہ خیبر پختونخوا میں 73%، اسلام آباد میں 49%، جبکہ سندھ میں سب سے کم 28% دھاندلی ہوئی۔ موسم بہار کے آج شروع ہوا لاہور میں ادبی محافل نے بھی جیسے موسم کا لطف دوبالا کرنے کی ٹھان لی ہے۔ فیض میلے اور لاہور لٹریری فیسٹیول کے بعد وومن آف دی ورلڈ فیسٹیول نے بھی رنگ جمانا شروع کر دیے ہیں۔ لفظ ہم جولیوں کو پنجابی میں ادا کرنا مقصود ہو تو بہت ہی خوبصورت لفظ سکھیاں استعمال ہوتا ہے۔ الحمرا لاہور اور برٹش کونسل کے اشتراک سے شروع ہونے والے ویمن فیسٹیول کو بھی سکھیاں کا عنوان دیا گیا ہے۔ فیسٹیول کا مقصد خواتین کی عظمتوں کا اعتراف کرتے ہوئے ان کے کردار اور سماج کو خوبصورت بنانے کے لیے ان کی خدمات کو روایتی انداز میں منانا ہے۔ پنجابی کامیڈی، اجتماعی کوششوں کی افادیت، پارٹی میک اپ، سیلف ڈیفینس اور دیگر موضوعات پر سیشنز کے انعقاد کا سلسلہ جاری ہے۔ ہفتے کو شروع ہونے والے فیسٹیول کے دونوں روز مختلف موضوعات پر مجموعی طور پر 60 کے قریب سیشنز منعقد ہوں گے۔ بہت اچھا انیشیٹو ہے اور ایسا عورتوں کے لیے ہونا چاہیے۔ not every month لیکن after every 6 months اس طرح کے فیسٹیول ہونے چاہیے۔ Sadly we don't see these type of things for women یہاں پہ، تو it's very refreshing to see کہ we are raising our voice about these things۔ بہت ضروری ہے کہ عورتوں کے پاس سیف اسپیس ہو کہ وہ پبلک پلیسز میں آئیں، یہاں پہ اپنے حقوق جانیں۔ فیسٹیول کو ڈیجیٹل دنیا میں اپنی قدروں سے جڑے رہنے کی کوشش بھی قرار دیا جا سکتا ہے۔ لاہور میں منعقد ہونے والے اس منفرد سے فیسٹیول کو نام بھی بہت منفرد سا دیا گیا ہے، سکھیاں، یعنی سہیلیاں، دوست۔ گویا یہاں آ کر آپ اپنی سکھیوں اور سہیلیوں سے ملاقات بھی کریں اور مختلف سیشنز اٹینڈ کر کے بہت کچھ نیا بھی سیکھیں۔ کیمرہ مین بلال احمد اور ساتھی رپورٹر سامیہ سعید کے ساتھ سہیل قیصر، دنیا نیوز، لاہور۔